میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں RBC نیوز۔ جی ناظرین، آج 10 جنوری 2024 ہے۔ آج کچھ بہت بڑے فیصلے پاکستان کی تاریخ کے بہت ہی بڑے فیصلوں کا آج رزلٹ آیا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اگلے مہینے 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان کی عدالتیں پاکستان اور پاکستان کی عوام کا ایسا مذاق بنا رہی ہیں جو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ملے گا اور نہ ہی ملتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، پرویز مشرف صاحب جو 11 اگست 1943 کو دہلی میں انڈیا میں پیدا ہوئے تھے اور 5 فروری 2023 کو ان کی ایک نیچرل ڈیتھ، قدرتی موت ہو چکی ہے۔ وہ چیئرمین آف جوائنٹ چیف سٹاف رہ چکی ہیں 1998 سے لے کر 2001 تک۔ وہ 7ویں پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف تھے، جیسے کہ اس ٹائم جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی پیدائش دہلی انڈیا میں، جیسے کہ آپ کو بتایا، لیکن وہ جو پلے بڑھے وہ کراچی اور ترکی کے ایک بہت ہی مشہور زمانہ شہر استنبول میں ان کی پرورش ہوئی۔ اس طرح ناظرین، انہوں نے 1965 کی جنگ جو انڈو پاکستان اور انڈیا کے ساتھ جنگ تھی، پاکستان انڈیا کی، انہوں نے سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پر خود جنگ لڑی۔ اسی طرح کارگل کی جنگ جو 1999 میں ہوئی تھی، وہ بھی جو لیڈ کیا تھا جس چیف آف آرمی سٹاف نے، وہ پرویز مشرف صاحب تھے۔ انہوں نے بھی بہت ایکٹیو رول پلے کیا تھا افغان سول وار میں۔ شوکت عزیز جو کہ ایک پرائم منسٹر رہ چکے ہیں پاکستان میں، ان کو بھی جو اپوائنٹ جس نے کیا تھا وہ پرویز مشرف صاحب تھے۔ لہذا ناظرین، اب سوال یہ بنتا ہے، جس بندے کی ڈیتھ 1 سال پہلے ہو چکی ہو، بے شک وہ کوئی چیف آف آرمی سٹاف تھا یا بے شک وہ کوئی ایک معمولی کلرک تھا، ایک بندہ جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، قدرتی موت ہو چکی ہے، وہ اللہ کے پاس جا چکا ہے۔ اب اللہ کا انصاف دیکھے گا کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ پاکستان کی عدالتیں اب یہ کہہ رہی ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کی پھانسی برقرار ہے۔ کیسی پھانسی؟ کس بات کی پھانسی؟ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ کیوں پاکستان کا مذاق بنا رہے ہو؟ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو کہ جنرل کو آپ نے پھانسی کا حکم دے دیا؟ جیتے جی دے نہیں سکیں آپ لوگ، مرنے کے بعد اس کا مذاق اڑا رہے ہو، پاکستان کا مذاق بنا رہے ہو، پاکستان کی عوام کو پاگل بنا رہے ہو۔ لہذا ناظرین، ہمارا اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک مرنے کو والے بندے کو جو مر چکا ہے، اس کی اچھائی اور برائی کو مت ڈسکس کرو۔ اچھائی کو کرنا ہے کرو، لیکن اس کی برائی کو مت ڈسکس کرو۔ وہ پاکستان کی عدالتیں جن کا قانون اسلامی قانون ہے، کہنے کو اسلامی کے ہے سارے گوروں کا ہی، یہ سب جانتے ہیں، وہ ایک ایسا مذاق بنا رہی ہیں کہ مرنے والے کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کی پھانسی برقرار ہے۔ یہ ہے پاکستان کی عدالتیں۔ جناب، اسی طرح آج جسٹس مظاہر نقوی جو کہ پہلے لاہور کے جج رہ چکے ہیں اور اب سپریم کورٹ کے ایز اے جسٹس ان کا ایکٹیو رول تھا، انہوں نے آج اپنا استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے جسٹس مظاہر نقوی نے اپنا ریزگنیشن لیٹر پریزیڈنٹ عارف علوی کو پہنچا دیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جسٹس مظاہر نقوی کا جو اپنا بیان ہے، وہ کہہ رہے ہیں نو لانگر پاسبل ٹو کنٹینیو جج آف سپریم کورٹ آف پاکستان۔ ناظرین، اس میں بات یہ دیکھنے والی ہے، سمجھنے والی ہے، سننے والی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان، اس سے بڑی عدالت نہیں ہو سکتی۔ اس کے جج نے آج استعفیٰ دے دیا یہ کہتے ہوئے کہ میں اب یہاں پر مزید کام نہیں کر سکتا۔ ناظرین، سپریم کورٹ سے اوپر کوئی عدالت نہیں ہوتی۔ اس سے اوپر عدالت صرف اور صرف اللہ کی عدالت ہوتی ہے جو روز محشر قائم ہو کر رہے گی۔ اب ایک سپریم کورٹ کا جج کہہ رہا ہے کہ میں اب اپنی مزید ورک یہاں پر نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ ان پر ایک بہت ہی معمولی سے وکیل نے ایک جوڈیشل ریفرنس دائر کیا ہوا تھا۔ وہ جوڈیشل ریفرنس جو تھا وہ انڈر کلاس 8 آرٹیکل آف 209 کانسٹیٹیوشن کے مطابق تھا۔ یہ کافی دیر سے چلتا آ رہا تھا کہ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف
اس وکیل کا کہنا تھا، اس وکیل کا جو نام ہے وہ ہے داؤد، اس میاں داؤد کا کہنا یہ تھا کہ جسٹس مظاہر نقوی نے وائلیٹ کیا ہے، قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے انڈر کلاس 8 آرٹیکل آف 209۔ لہٰذا ناظرین، آپ سب یہ جانتے ہیں آج کل جو یہ حالات بنے ہوئے ہیں وہ کوئی قانون کو توڑنے کے نہیں، وہ صرف اور صرف پاکستان میں ظلم کے خلاف بولنے کے ہیں۔ پاکستان میں ظلم کے خلاف اب جو بولے گا اس کو یا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا پڑے گا یا اس کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑے گا۔ لہذا ناظرین، آپ یہ دونوں کیس سن چکے ہیں اور آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے کہ صرف اور صرف کچھ بھی نہیں کیس تھے، پاکستان اور پاکستان کی عوام کو پاگل بنانا، ان کا ٹائم ویسٹ کرنا، ان کا بجٹ ضائع کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔